خون کی لکیر شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ایک سنسان گاؤں تھا جس کا نام کالا پور تھا۔ لوگ اسے کالا پور اس لیے کہتے تھے کہ یہاں کا ماحول ہمیشہ دھندلا اور خوفناک رہتا تھا۔ رات کو گاؤں پر ایسی گھنی تاریکی چھا جاتی کہ چراغ بھی اس کو کاٹنے میں ناکام ہو جاتا۔ اس گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں کئی دہائیوں پہلے ایک خوفناک قتل ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی لالچ میں اپنے بھائی کو زمین کے ٹکڑے کے لیے ذبح کر دیا۔ اس خون کی لکیر نے پورے گاؤں کو نحوست میں لپیٹ لیا۔ قتل کے بعد سے یہاں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ کبھی کھڑکیوں پر دستک سنائی دیتی، کبھی خالی گلیوں میں کسی کے قدموں کی چاپ گونجتی۔ کئی لوگ گاؤں چھوڑ کر جا چکے تھے، لیکن جو باقی رہ گئے تھے وہ روز اس خوف کے ساتھ جی رہے تھے کہ کہیں ان کا نام بھی خون کی لکیر میں شامل نہ ہو جائے۔ عادل ایک نوجوان صحافی ان سب کہانیوں کو افسانہ سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے چینل کے لیے ایک ہارر ڈاکومنٹری بنانے کا فیصلہ کیا اور کالا پور جانے کی تیاری کی۔ دوستوں نے اسے خبردار کیا وہاں جانے والے اکثر واپس نہیں آتے، لیکن عادل ہنس پڑا اور بولا یہ سب لوگوں کو ڈرانے کے بہانے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے کیمرے، مائک اور نوٹ بک کے ساتھ گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ پرانی کچی سڑک پر عجیب سا سکوت چھایا ہوا ہے۔ کچھ مکان خالی اور بوسیدہ کھڑے تھے، جیسے برسوں سے کوئی وہاں نہیں رہا۔ ایک بوڑھا شخص عادل کے پاس آیا اور بولا، بیٹا یہاں زیادہ تر نہ رکنا، یہ زمین اپنے گناہوں کی قیمت خود وصول کرتی ہے۔ عادل نے مسکرا کر کہا، بابا جی یہی تو کہانیاں سننے آیا ہوں۔ مگر اس کے دل میں پہلی بار ہلکی سی گھبراہٹ نے جنم لیا۔ رات ہونے پر عادل نے گاؤں کے درمیان ایک پرانے ڈیرے میں ڈیرا ڈالا۔ وہاں لکڑی کی بنی کھڑکیاں اور دروازہ چڑچڑاتے تھے۔ کیمرہ آن کر کے وہ بولا، ناظرین آج ہم کالا پور کے اندھیروں کو بے نقاب کرنے آئے ہیں۔ اتنا کہتے ہی اچانک پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عادل نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ شاید وہم ہوا ہے اور اپنی ریکارڈنگ جاری رکھی، مگر کچھ ہی لمحوں بعد اس کے سامنے سے ایک سایہ تیزی سے گزرا، جیسے کسی نے کالا کپڑا ہلایا ہو۔ عادل کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے ہمت باندھ لی اور کہا، یہی وہ منظر ہے جنہیں لوگ بھوت سمجھ لیتے ہیں۔ رات گہری ہوئی تو کمرے کی دیواروں پر خون جیسے دھبے ابھرنے لگے۔ عادل نے روشنی ڈالی تو وہ دھبے غائب ہو گئے۔ اس کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا تھا، لیکن دل میں اب وہ پہلی بار سنجیدگی سے خوف محسوس کرنے لگا۔ آدھی رات کے قریب عادل نے کمرے کے باہر قدموں کی آوازیں سنی۔ وہ کیمرہ لے کر باہر نکلا تو گاؤں کی گلی میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ سیاہ دوپٹے میں ڈھکا ہوا تھا اور وہ عجیب انداز میں سر جھکائے کھڑی رہی۔ عادل قریب گیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ عورت نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں خون سے سرخ تھی اور ہونٹوں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ وہ لرزتی آواز میں بولی، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ خون کی لکیر تمہیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گی۔ عادل پیچھے ہٹا اور اس کیمرے کو سیدھا اس پر کیا، مگر کیمرے کی اسکرین پر کچھ بھی نظر نہیں آیا، جیسے وہ عورت حقیقت میں موجود ہی نہ ہو۔ اچانک ایک سرد ہوا چلی اور وہ عورت لمحوں میں غائب ہوگی۔ عادل پسینے میں شرابور واپس کمرے میں آیا، مگر اب وہاں کے دروازے خود بخود بند ہو چکے تھے اور اندر کہکے گونج رہے تھے۔ صبح کے قریب عادل نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فوراً گاؤں چھوڑ دے گا، لیکن جب اس نے سامان سمیٹ کر باہر نکلنے کی کوشش کی تو راستہ ہی غائب تھا۔ ہر گلی ایک دوسرے میں گم ہو رہی تھی اور وہ بار بار وہیں پہنچ جاتا جہاں سے چلا تھا۔ اسے یاد آیا کہ بابا جی نے کہا ہے، یہ زمین اپنے گناہوں کی قیمت وصول خود کرتی ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر پڑی، جہاں خون سے لکھا تھا، یہاں سے کوئی زندہ نہیں جاتا۔ عادل کے ہاتھ کانپنے لگے، مگر وہ ریکارڈنگ بند نہیں کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید یہ سب اس کے کیمرے کے ذریعے دنیا تک پہنچ جائے، لیکن اس کے دل میں اب یہ سوال اٹھنے لگا کہ آخر وہ زندہ ہی نہ بچا تو اس کی ریکارڈنگ کس کو ملے گی۔ عادل نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، مگر سورج نکلنے سے پہلے ہی اندھیروں نے اسے نگل لیا۔ عادل کو اچانک لگا
جیسے کوئی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے۔ اس نے چونک کر موڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پھٹے ہوئے تھے، آنکھوں میں عجیب خالی پن تھا۔ بچہ آہستہ سے بولا، انہوں نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ چلا جاؤ، مگر میں نہ جا سکا۔ عادل نے لرزتی آواز میں پوچھا، کون؟ بچہ رونے لگا اور دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ عادل نے روشنی ڈالی تو دیوار پر کئی ہاتھوں نے نشان خون سے بہرے ہوئے تھے۔ ہر نشان ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی باہر نکلنے کے لیے تڑپا ہو۔ بچہ اچانک زمین پر گر کر مٹی میں بدل گیا۔ عادل کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوا، مگر اس کے کیمرہ صرف خالی کمرہ دکھا رہا تھا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ کالا پور کی لعنت محض کہانی نہیں بلکہ خوفناک حقیقت بھی ہے، اور شاید وہ خود بھی اس کہانی کا حصہ بن چکا ہے۔ عادل نے بھاگنے کی کوشش کی اور گاؤں کی مسجد کی طرف دوڑا۔ مسجد پرانے پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور اس کے دروازے پر زنجیریں لٹک رہی تھی۔ وہ اندر گھس گیا اور زور زور سے اذان دینے لگا، مگر اذان کی آواز باہر نکلنے کے بجائے اندر ہی اندر گونجنے لگی، جیسے دیواروں میں اس آواز کو نگل رہی ہو۔ اچانک مسجد کے کونے میں ایک پرانی قبر کا پتھر ہلنے لگا اور اس کے نیچے سے ایک کالا دھواں اٹھا۔ دھوئیں سے ایک حویلا ابھرا جس نے کرخت آواز میں کہا، یہ جگہ پاک نہیں رہی، یہ زمین خون مانگتی ہے۔ عادل نے قرآن کی چند آیات پڑھنے کی کوشش کی، مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ حویلا قریب آتا گیا اور اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ عادل نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور دعا کرنے لگا کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے، لیکن اندر کی سرد ہوا نے اس کے جسم کو پتھر کی طرح بے حس کر دیا۔ جب عادل نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو خود کو قبرستان میں پایا۔ قبریں ادھ کھلی تھی اور ان میں سے ہڈیاں جھانک رہی تھی۔ ہر قبر سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے مردے اپنے راز سنا رہے ہوں۔ ایک قبر کے کتبے پر عادل نے اپنے ہی نام کو لکھا دیکھا۔ 7 تاریخ آج کی تھی۔ اس کا دل دہل گیا۔ کیا میں مرنے والا ہوں؟ اس نے خود سے کہا۔ اسی لمحے ایک سرد ہاتھ قبر سے نکل کر اس کی کلائی پکڑنے لگا۔ عادل نے زور لگایا اور اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ قبر سے ایک عورت نکلی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں کے گرد گھڑے خالی تھے۔ اس نے چینختے ہوئے کہا، تم اب اس گاؤں کا حصہ ہو، تمہارا نام بھی اس سے خون کی لکیر میں لکھا جا چکا ہے۔ عادل نے پیچھے ہٹتے ہٹتے کیمرہ آن کیا، لیکن کیمرے میں پھر بھی صرف اندھیرا ہی ریکارڈ ہوا تھا۔ صبح کا وقت قریب تھا اور پرندوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، مگر عادل اب بھی قبرستان میں بھٹک رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر دن نکل آیا تو شاید نجات مل جائے۔ وہ دوڑتا ہوا گاؤں کے کچے راستے پر آیا، مگر جیسے ہی سورج کی پہلی کرن گاؤں پر پڑی، پورا ماحول اور بھی بھیانک ہو گیا۔ کھنڈرات لرزنے لگے اور دیواروں پر خون کی لکیریں تازہ ہونے لگی۔ اس نے بابا جی کو پھر دیکھا جو گاؤں کے کنارے کھڑے تھے۔ وہ زور سے چلائے، میں نے کہا تھا یہاں سے نہ آؤ، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ عادل نے بھاگ کر ان کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی، مگر جب ہاتھ لگایا تو وہ بابا جی نہیں تھے، بلکہ ایک سیاہ سایہ تھا جو دھیمے میں بدل گیا۔ عادل نے محسوس کیا کہ اب زمین اس کے قدموں کو کھینچ رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ مٹی میں دفن ہو رہا ہے۔ اس لمحے عادل نے آخری امید کے طور پر کیمرے کی میموری کارڈ کو نکالا اور دور پھینک دیا تاکہ کوئی اور یہ سچائی جان سکے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ، اگر میرا وجود ختم ہو رہا ہے تو کم از کم میری گواہی باقی رہے۔ اس کے ساتھ ہی زمین پھٹ گئی اور ایک سرخ روشنی نے اسے گھیر لیا۔ اس کے کانوں میں کئی آوازیں آنے لگیں، جیسے سینکڑوں لوگ ایک ساتھ چیخ رہے ہوں۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں کے کچھ لوگ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کیمرے کا ٹکڑا مٹی میں دبایا ہوا پایا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب کیمرہ چلایا گیا تو اس میں صرف عادل کی آخری چیخ سنائی دیتی تھی، اور اس کے بعد لمبی خاموشی، کوئی تصویر، کوئی منظر، کچھ بھی نہیں تھا۔ یوں عادل بھی خون کی لکیر کی کہانی کا حصہ بن گیا۔